نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج جو ہے 25 دسمبر 2025 ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ 25 دسمبر جو ہے کرسچن لوگ جو ہے اس دن کو مناتے ہیں۔ اور کیوں مناتے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو کرسمس کی جو ہے نا مبارکباد دینا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ کوئی کرسچن جو ہے آپ کو مبارکباد دے کرسمس کی، آپ نے آگے سے جو ہے نا مبارکباد نہیں دینی۔ ان کے محفل کے اندر شریک ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ ایسی محفلوں میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے اور ایک غلط بنیاد پہ جو ہے نا ایک محفل منعقد کی گئی ہے، اس میں شرکت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ اس میں جو ہے شرکت نہیں کرنی چاہیے، نہ مبارکباد دینی چاہیے۔ اب وہ کیوں مناتے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے؟ اس کا جواب عیسائیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ رواج ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش جو ہے مسلمان مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، بے بنیاد ایک اس کی صحیح روایت کوئی 12 ربیع الاول کی نہیں ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی ان کی انجیل کے اندر جو ہے کہیں 25 دسمبر کا ذکر نہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ سلسلہ کس طرح چل پڑا؟ رواج، یہ رومیوں سے سلسلہ چل پڑا۔ ابتدائی جو عیسائی تھے، شروع والے عیسائی تھے، وہ 25 دسمبر نہیں مناتے تھے، بلکہ دن منانا وہ بھی برا سمجھتے تھے۔ اپنی یوم پیدائش برتھ ڈے منانا شروع والے عیسائی بھی اس کو برا سمجھتے تھے۔ جس طرح اسلام کے اندر بھی برتھ ڈے منانا بدعت ہے، غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی قیامت والے دن انہی میں جو ہے نا اٹھایا جائے گا، ان میں سے ہی ہوگا۔ یعنی جس طرح لوگ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا غیر مسلموں کی طرح جو ہے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا رہن سہن پسند کرتے ہیں، ان کا رواج جو ہے پسند کرتے ہیں، وہ رواج اپناتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن نکالی ان کی کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے نبی کی سنت جو ہے ان کو اچھی نہیں لگتی۔ جب اپنے نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی تو قیامت والے دن جو ہے نبی کے صحابہ کی صفوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں جو ہے نا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اچھا، 25 دسمبر جو ہے یہ 1336 کے بعد جو ہے نا اس کی ایجاد ہوئی۔ 1336 عیسوی، اب 2025 ہے نا، تو 1336 عیسوی سے پہلے جو ہے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ رومیوں نے جو ہے وہاں سے تاریخ میں جو ہے ملتا ہے کہ رومیوں نے یہ سلسلہ 25 دسمبر کا شروع کیا، اور رومیوں کے اندر پہلے بھی یہ دن منایا جاتا تھا سورج کی اس کے جو ہے نا خوشی میں، یا کوئی اس طرح نظریہ تھا ان کا کہ اس کو مناتے تھے اس دن کو۔ سورج دیوتا کے نام پہ جو ہے نا یہ دن منایا جاتا تھا۔
جب وہاں عیسائیوں کو غلبہ آیا تو اس چیز کو کنورٹ کر دیا عیسائیت کے اندر، اور یہ دن جو ہے ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے منسلک کر دیا۔ تو 25 دسمبر جو ہے بے بنیاد بات پہ جو ہے نا یہ مناتے ہیں۔ یہ تو ان کا کام ہے، وہ تو اور کون سا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہی، اور نہ اس کو منانا ہے۔ جو مناتے ہیں تو ان کا بہت ہی غلط نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جنا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم کہ یا اللہ تو پاک ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہ بڑا ہے میرا رب جو پاک ہے، پاک ہے میرا رب جو بڑا ہے۔ اس طرح سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو علی شان ہے۔ تو ہم پاکی اللہ کی بیان کرتے ہیں ہر چیز سے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے مخلوقات میں عیب ہو سکتے ہیں، خالق کے اندر جو ہے نا کوئی عیب نہیں، ہر چیز سے جو ہے نا پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جس طرح مخلوق کو ضروریات ہوتی ہیں، باقی تقاضے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو یہ آپ کی معلومات کے لیے جو ہے بتانا ضروری تھا کہ جس طرح مسلمان 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، کوئی صحیح سند جو ہے 12 ربیع الاول کی نہیں، بلکہ وفات کا دن جو ہے اس دن کبھی صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ وفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو وفات والے دن جو ہے خوشیاں منانا، صحابہ کرام اس دن غمگین تھے۔ پیدائش میں اختلاف ہے، یہاں تو پھر بھی اختلاف ہے، کسی نے کون سا دن بتایا، کسی نے کون سا دن بتایا مسلمانوں کے ہاں، لیکن کرسچن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں، تو وہاں ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور یہ نکالی بھی مسلمانوں نے ان سے کی ہے۔ 12 ربیع الاول جو مناتے ہیں یہ بھی شروع میں نہیں تھا، بعد میں جو ہے نا اس کی ایجاد ہوئی۔ ایک بدعتی جو ہے نا گورنر تھا کوئی، اس نے جو ہے نا سلسلہ شروع کیا، تو اس کے بعد سلسلہ چل پڑا۔ پھر جس کی حکومت ہوئی، جس طرح حکومت ہوتی ہے تو اس طرح نا، تو حکومت بھی جو ہے نا ان لوگوں کے پاس آئی جو ان چیزوں کو مانتے تھے، پسند کرتے تھے، تو اس لیے یہ چیز زیادہ پھیل گئی۔ تو عیسائیوں کے ہاں بھی اس طرح ہوا، رومیوں کی جو ہے نا صحیح سلطنت مضبوط ہوئی، اور گرجے کے ساتھ جو ہے تعلق یعنی زیادہ ہو گیا۔ گرجے کا جو ہے، کلیسا کا جو تعلق ہے، پادریوں کو تعلق ہے، اس کے ساتھ جو ہے حکومت کے ساتھ زیادہ ہو گیا، تو اثر رسوخ، تو یہ تمام چیزیں اس طرح دنیا میں پھیل گئیں۔ ابھی کسی عیسائی کو بھی جو ہے نہیں پتہ، یعنی وہ تو ویسے بھی ہم جس طرح مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہیں ترجمہ کا تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، کرسچن کے اندر صرف پادری جو ہے نا وہ سیکھتا ہے انجیل کے اندر، بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، باقی لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس دیکھا دیکھی، بس یہ تہوار ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام خرافات سے جو ہے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسلام سچا دین ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ملاوٹ نہیں۔ جو لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ چل رہا ہے، جس طرح نقلی دودھ جو بیچ رہا ہے اس کا بھی اندازہ بندے کا ہو جاتا ہے کہ یہ نقلی ہے،
لیکن پھر بھی وہ لوگ وہاں سے خریدتے ہیں. لوگوں کی مرضی ہے, وہ ویسے تو نہیں بیٹھا نا, لوگ اس سے خریدتے ہیں. دوسری طرف خالص دودھ ملتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ خالص ہے, لیکن تھوڑا مہنگا دے گا تو وہاں جو ہے لوگ کم جاتے ہیں, ان کو یہ بات پسند نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.